بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی ریڑھی کی جانب اپنی نظر نہیں کی۔ وہ بہت افسردگی اور حسرت سے ہر آنے جانے والوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی بھوکا پیاسا ادھر کا رخ کر لے، لیکن لوگ اس سے چند قدم فاصلے پر موجود اس شیشے والی دکان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس دکان پر لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ انتہائی دکھی دل سے اپنی اتنی محنت سے بنائی گئی اشیاء کو دیکھ رہا تھا۔ مریم نے آج بھی صبح اٹھ کر سارا سامان جلدی جلدی تیار کر دیا تھا۔ آگے وہ باپ کی قسمت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ ایک بچہ جس نے جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اس کی حالت بھی اتنی ہی خراب تھی کہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی عرصے سے دھویا نہیں گیا۔ وہ نبیل صاحب کی ریڑھی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نبیل صاحب نے ترس کھاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ایک سموسہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ بچہ سموسہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ جس طرح وہ سموسہ کھا رہا تھا، نبیل نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت دیر سے بھوکا ہے۔ اس نے سموسہ ختم کر کے دوبارہ نبیل کی جانب دیکھا تو نبیل نے ایک اور سموسہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب تو بچہ پہلے کی نسبت زیادہ خوش ہوا اور سموسہ لے کر ایک جانب چل دیا۔ نبیل کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے رہی۔ کافی دور جا کر نبیل نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک معذور عورت بیٹھی تھی۔ اس بچے نے سموسے اس کی جانب بڑھا دیے اور دوبارہ نبیل کی طرف آنے لگا۔ اس کے پاس پہنچ کر بولا کہ اگر پانی مل جائے تو۔ نبیل جو پانی کی بوتل ساتھ لاتا تھا وہ اس کی جانب بڑھا دی۔ اس بچے نے پانی پیا اور اس عورت کی جانب اشارہ کیا کہ وہ اسے بھی پانی پلانا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر کہہ دیا کہ ہاں دے دو، تو وہ خوشی سے پانی کی بوتل لیے اس عورت کی جانب بڑھ گیا۔ تو اس عورت نے جلدی سے پانی کی بوتل لے کر پانی پیا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ صدیوں کی پیاسی تھی۔ نبیل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ہزاروں سے بہتر بنایا ہے۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مسئلہ چھپی ہوگی، ایک نہ ایک دن تو چل ہی جائے گا۔ وہ لڑکا پانی کی بوتل واپس کرنے آیا تو نبیل سے رہا نہ گیا۔ اس نے اسے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون ہے اور وہ عورت کون ہے۔ تو وہ لڑکا اداسی سے بولا کہ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس سے اس کے باپ کی موقع پر ہی جان چلی گئی اور ماں کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی اور ماں معذور ہو گئی۔ دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ چاچا نے ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا تو ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر گئی، لیکن قسمت نے وہاں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا اور بھابھی کو بھی معذور نند کو کھلانا بھاری لگا۔ بھائی باہر کے ملک گیا تو بھابھی نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب یہ حالات ہے کہ 3 دن بھوکے رہتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس کی باتیں اور دکھی آہ سن کر نبیل کا دل دکھ سا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ننھے سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے بھی تو اللہ نے اتنے سالوں سے بیٹا نہیں دیا تھا، صرف کچھ ہی منٹ لگے اسے فیصلہ کرنے میں۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں نے پہلے بیٹے کی جانب دیکھا اور پھر نبیل کی جانب، جو بہت ترس والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نبیل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام نبیل ہے اور میں وہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ آپ کا عورت ہو کر اس طرح سڑک پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، تو آپ میرے ساتھ چلے، اس نے بڑی نرمی سے کہا۔ تو وہ عورت پہلے تو چپ رہی، لیکن پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ نبیل کو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ بولا کہ بے فکر رہے، میں صرف انسانیت کے ناطے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر گھر کا نام سن کر ہی خوشی دمکنے لگی۔ اس عورت نے بیٹے کی خوشی دیکھتے ہوئے حامی بھر دی اور نیم رضامندی دے کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ تو بیٹے نے خوشی سے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ اس کی بیساکھیاں اس کے ہاتھ میں پکڑائیں تو نبیل اپنی ریڑھی کی جانب چلا گیا اور وہاں سے اپنا سارا سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ماں بیٹا اس کی ریڑھی تک پہنچ گئے تو اس نے ریڑھی ایک دکان میں کھڑی کی اور اپنا سامان لے کر اس دکان والے کو آدھی قیمت پر دے دیا۔ یہ روز کا ہی معمول تھا۔ وہ روز شام کو آدھی قیمت پر اپنا سارا سامان اس مٹھائی والے کو دے دیتا۔ روز اس کا دل دکھ سا جاتا، لیکن وہ اب ان باتوں کو زیادہ نہیں سوچتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کا نصیب ہی ایسا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر جانے کا سوچ چکا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ان 3 بیٹیوں اور بوڑھے باپ کو بمشکل کھلاتا تھا۔ اب ان دونوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ لیکن اس نے سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائیں گے۔ وہ واپس آیا تو وہ دونوں ماں بیٹا اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اس عورت پر رحم آیا کہ وہ کتنی مشکل سے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور دونوں کی جانب اشارہ کیا کہ اس پر بیٹھ جائے،
لیکن اس عورت نے موٹر سائیکل کو دیکھتے ہی اوپر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب نبیل حیران ہوا کہ اب اس عورت کو کیا مسئلہ ہے، تو اس لڑکے نے اس کے پاس ہو کر بتایا کہ میری ماں ایکسیڈنٹ کے بعد موٹر سائیکل سے بہت ڈرتی ہے اور اس پر سوار بھی نہیں ہوتی۔ تو نبیل نے موٹر سائیکل سے اتر کر اس عورت کو تسلی دی اور نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، ارے بہن، ہر دفعہ ضروری نہیں حادثے ہی ہو، اب مجھ پر یقین رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ وہ اسے بہت نرمی سے پیش آیا تو وہ عورت اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور اپنے شوہر کی بات کرتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آخری دفعہ اس کی سواری کریں گے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں آخری دفعہ اپنے قدموں پر چل کر اس پر بیٹھوں گی۔ اب مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب میرے لیے اس پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نبیل اس کے دکھی دل کو دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ اسے تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے کہ وہ ایسا کیا کہے جو وہ عورت مزید دکھی نہ ہو۔ کچھ دیر وہ عورت دوبارہ بولی کہ بھائی صاحب، معذرت چاہتی ہوں آپ کو پریشان کیا، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میرے لیے اس پر بیٹھنا میرے سارے زخم تازے کر دیتا ہے۔ تو نبیل بھی شرمندہ سا بولا، لیکن میرا گھر تو بہت دور ہے، وہاں تک پیدل جانا ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے، اور آپ کے لیے تو مزید مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی بات سمجھاتا ہوا بولا۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ عورت اس بات میں گردن ہلا کر موٹر سائیکل کی جانب بڑھ گئی تو نبیل نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ اس کے بیٹے نے اسے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور خود درمیان میں بیٹھ گیا اور ماں کی بیساکھیاں ہاتھ میں پکڑ لی۔ وہ لڑکا اب نبیل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، موٹر سائیکل آہستہ چلائیے گا، میری ماں کو ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنے باپ کو کھونے کے بعد اب ماں کو کھونے کا ڈر تھا۔ تو نبیل نے اسے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، وہ دھیان سے چلائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ انہوں نے خاموشی سے طے کیا اور 15 منٹ بعد ان کا گھر آ گیا۔ گھر کے آگے جا کر ان دونوں کو اترنے کا کہا اور خود موٹر سائیکل ایک سائڈ پر کھڑی کر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ تو ایک 13 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا، باپ کو سلام کیا تو باپ نے اپنے پیچھے موجود ان ماں بیٹے کی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو وہ سوالیہ نظروں سے باپ کی جانب دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے۔ تو اس کے باپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت اپنی بیساکھیاں سنبھالتے ہوئے جھجکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے بھی وہاں گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کی نظریں برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی حالت بالکل فقیروں جیسی تھی۔ سائمہ بہت حیران تھی کہ اس کے ابو نہ جانے کس کو لے آئے تھے۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی نبیل نے اسے بھی اندر جانے کا کہا اور خود موٹر سائیکل اندر کرنے لگا۔ سائمہ ان کو لے کر برآمدے میں آ گئی اور وہاں موجود چارپائی پر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باپ کی موٹر سائیکل کی آواز سن کر آمینہ اور مریم بھی جو کچن میں تھی، دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی، کچن سے نکل آئی اور حیرانی سے باپ کو دیکھنے لگی کہ آج وہ اتنی جلدی گھر کیوں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ سے کچھ پوچھتی، ان کی نظر صحن میں پڑی تو وہ حیران ہوئی کہ وہ دونوں کون تھے۔ سائمہ سمجھداری سے ان دونوں کے لیے پانی لے آئی تو باپ نے تینوں بہنوں کو اندر جانے کا کہا اور خود بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے سائمہ کی زبان میں کھجلی ہوئی اور وہ بے ربط الفاظ میں اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی کہ ابو، وہ دونوں تو مانگنے والے لگ رہے ہیں، آپ انہیں گھر کیوں لے آئے؟ تو نبیل کے ماتھے پر ناگواری سے شکنیں ابھر آئیں تو وہ زوردار لہجے میں بیٹی سے بولے، سائمہ، پہلے بات سن لیا کرتے ہیں، پھر کوئی اظہار کرتے ہیں۔ تو سائمہ بھی شرمندہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ نبیل مریم کی جانب متوجہ ہوا جو سب سے بڑی تھی۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر انہیں ساری حقیقت سنائی اور کہا کہ ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے نزدیک ایک لاچار عورت کا سڑک پر بیٹھنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا اور اس بچے نے بھی رل جانا تھا۔ مریم باپ کی اس رحم دلی پر بہت خوش ہوئی اور باپ کو سراہتے ہوئے بولی کہ ابو، یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں ایک دوسرے کی ہر مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے۔ وہ باپ کو سراہتے ہوئے بولی تو اس کے باپ نے مریم سے کہا کہ اس عورت کو کپڑے دے، لڑکے کے لیے وہ کہیں سے انتظام کرتا ہے اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا۔ وہ بیٹیوں کو تلقین کرتے ہوئے بولا تو آمینہ باپ سے مخاطب ہو کر کام سے متعلق پوچھنے لگی۔ تو نبیل بھی افسردہ سے لہجے میں بولا کہ ہماری قسمت میں کہاں خوشحالی۔ تو سب سمجھ گئیں کہ آج پھر کاروبار میں وہی حالات ہے۔ نبیل وہاں سے چلا گیا تو باقی سب بھی باہر نکل آئے اور مریم نے پہلے اس عورت سے پیار سے سلام کی اور پھر اپنا ایک جوڑا نکال کر اس عورت کو دیا۔ یہ لے آنٹی، یہ پہن لے اگر ایزی رہتا ہے، نہیں تو میں ساتھ والی چاچی سے لا دیتی ہوں۔ مریم کا انداز اس قدر محبت بھرا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مریم سے کچھ دیر ہی بڑی تھی، مطلب کہ ابھی لڑکی ہی تھی، اس لیے اسے مریم کا جوڑا پہنتے ہوئے مشکل نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے کے لیے نبیل اپنے بھتیجے کا ایک جوڑا لے آیا۔ تمہیں اب ہم لڑکا لڑکا ہی کہیں گے کہ اپنا نام بھی بتاؤ گے؟
سائمہ جو کافی دیر سے اس کو لڑکا لڑکا کہہ رہی تھی آنکھیں جھنجھلا کر بولی تو وہ لڑکا ماں کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا کہ میرا نام ذیشان ہے اور میرا نام ارم ہے، تم لوگ مجھے نام سے پکار سکتی ہو۔ اب کہ ارم پہلی دفعہ کچھ نارمل انداز سے فرینک ہوتے ہوئے بولی تو مریم جلدی سے بولی ارے نہیں، آپ ہم سے بڑی ہیں، اس طرح ہم بے ادبی نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو آپ ہی کہہ لیا کریں گے۔ نبیل ان سب کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے دکھ کتنے بڑے بڑے، اور وہ چھوٹے سے اپنے کاروبار کے دکھ کو لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہوئی تو وہ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر مسجد کی جانب چل دیا۔ راستے میں 3-4 لوگ ملے اور ارم کے بارے میں پوچھا۔ ایک نے تو باقاعدہ حد ہی کر دی۔ وہ نبیل کو روک کر بولا نبیل، میں نے سنا تم نے شادی کر لی، اور وہ بھی ایک معذور عورت سے۔ اور نبیل اس کی بات سن کر سر چکراتا ہوا سر پکڑ کر صدمے میں چلا گیا۔ خیر، وہ مسجد پہنچا تو مولوی نے مغرب کی نماز پڑھا کر خطبہ شروع کر دیا۔ اس کے بیان کا موضوع تھا ہجرت۔ مولوی ہجرت پر بیان کر رہا تھا، تبھی بولا کہ اگر انسان کو کاروبار میں فائدہ نہ ہوتے دکھائی دے تو وہ کاروبار والی جگہ بدل لے، وہاں سے ہجرت کر لے۔ اور نبیل کو تو اپنی ساری مصیبتوں کا حل مل گیا۔ اسے لگا اسے اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ کی جانب سے اس کی مایوسیوں پر کہا گیا ہے کہ اس نے ہجرت کر لی تو اس کے کاروبار میں شاید کوئی فرق آ جائے۔ تو وہ گھر واپس آیا اور جلدی سے ناشتہ کیے بنا مریم نے جو سامان تیار کیا تھا اٹھا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ اسے پتا تھا اب اسے شہر میں ایک ویران جگہ ریڑی لگانی ہے جہاں پر دکانیں کم ہو اور لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا، اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ وہ موٹر سائیکل لے کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ریڑی کھڑی کی تھی اور ریڑی کو موٹر سائیکل سے باندھ کر مطلوبہ جگہ کی جانب بائک موڑ دی۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے اپنا سارا سامان سیٹ کیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ 2-3 بچے اسے سموسے لینے آ گئے۔ سلسلہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا کہ آخر 3 بجے اس کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے بازار سے بچیوں کے لیے مٹھائی لی اور گھر چل دیا۔ اب اس کا گھر کافی دور ہو گیا تھا، اسے آنے جانے میں بھی ٹائم لگنا کرنا تھا، لیکن وہ کاروبار میں برکت پر ہی بہت خوش تھا۔ گھر جا کر بیٹیوں کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اگلے روز اس نے کل کی نسبت ڈبل سامان تیار کروایا اور مطلوبہ جگہ پر جا کر ریڑی لگا لی۔ آج بھی اس کا سامان ایسے بکا جیسے لوگ پہلے ہی تیار تھے۔ یوں ایک ہفتے میں ہی وہ وہاں کا سموسے والا بن گیا۔ ایک روز سموسے بناتے ہوئے اسے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو سارا کچھ سمیٹ کر جلدی سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تو دیکھا اس کا تو ٹائر پنکچر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی اب وہ کیا کرے، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی دکان نہیں تھی جہاں سے وہ ٹھیک کروا لیتا، اور رات بھی بڑھ رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل ایک جاننے والے کے گھر کھڑا کیا اور کسی رکشہ کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، دور دور کے لوگ اپنی منزلوں پر رواں دواں تھے۔ تمام لوگ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ چڑیاں جلد از جلد اپنے گھونسلوں تک پہنچنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ وہاں کھڑا ترس کھانے والی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی رکشہ والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر کیسے جائے گا۔ وہ پیدل چلتا ہوا رکشہ اسٹینڈ کی جانب چل دیا۔ رکشہ اسٹینڈ پر بھی کوئی رکشہ نہیں تھا، لیکن سائڈ پر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ رکشہ والا اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نبیل اس آدمی کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کا رکشہ گرد سے اٹا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا بھی لگتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر نبیل نے دل میں سوچا کہ نہ جانے منزل تک پہنچے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس رکشے والے کے قریب آیا اور کہا السلام علیکم۔ اس رکشے والے نے جلدی سے کہا وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ رکشے والے نے اس کے پاس آنے کی وجہ دریافت کی تو نبیل نے اپنی ساری داستان بتائی اور کہا کہ اسے گھر جانا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا اگر اس کا رکشہ پہنچ سکتا ہے تو۔ وہ آدمی زخمی مسکراہٹ سے اس بات میں گردن ہلا گیا۔ وہ اندھیرا دیکھ کر جلدی سے رکشہ میں بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا کہا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب سے جلد از جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ اس آدمی نے اپنا رکشہ اسٹارٹ کیا تو اس کی شکل کی بنیاد پر وہ چلنے میں جلدی اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ اسے لے کر منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ اس کے راستے میں ایک ویران اور بیابان جنگل آتا تھا۔ نبیل کا گھر شہر سے ہٹ کے تھا۔ پہلے تو اسے ان جھاڑیوں کے سائڈ سے دوسرے راستے پر سے گزر کر جانا پڑتا تھا، لیکن اب اسے ان جھاڑیوں کے پاس سے گزرنا پڑا تھا تو اسے وہاں جانے کے لیے ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اس کے دادا جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ جھاڑیاں کوئی آسیب کی ہیں، یہاں جو جاتا ہے وہ مشکل سے ہی واپس آتا ہے، لیکن اسے یہ ساری باتیں مذاق لگتی تھی۔
وہ سوچتا تھا کہ یہ جن بوت کچھ نہیں ہوتے، سب خود ساختہ اور بنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ وہ لوگ ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ رات میں ہر جانب مکمل اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ وہ فکر مندی سے اپنے گھر جانے کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ وہ جلد سے جلد وہاں گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہر جانب بھی خاموشی اور سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے بیچوں بیچ میں پہنچے تو رکشہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ رکشے والا حیران رہ گیا۔ اس کے رکشے میں تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اب شکل و صورت کی وجہ سے وہ بہت اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی چلنے کی سکت بہت اچھی تھی۔ وہ جلدی سے رکشہ سے نیچے اترا اور اس میں خرابی دیکھنے لگا۔ اس کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا اور اس کی تھوڑی سی روشنی جلا کر دیکھا، لیکن اس کے ٹائر بالکل ٹھیک تھے۔ وہ حیران ہوا کہ سب ٹھیک ہے تو پھر خرابی کہاں پر ہے۔ اس نے دوبارہ رکشہ چلانے کی کوششیں کی، لیکن وہ نہ چلا۔ کیا ہوا؟ نبیل نے بھی اسے چپ پریشان کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ نہ جانے رکشہ میں کوئی خرابی نہیں دکھائی دے رہی، پھر پتہ نہیں یہ چل کیوں نہیں رہا۔ تم اپنے رکشے کی مرمت کرواؤ نا، نبیل نے اس کے رکشے کی حالت دیکھ کر کہا۔ بھائی اتنے اخراجات نہیں، اور میں کیا اس کی مرمت کرواؤں؟ میرے اس رکشے میں تو کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اتنی دیر انتظار میں کھڑا رہتا ہوں لیکن کوئی بھی سواری نہیں آتی۔ وہ پریشان سے اسے بتانے لگا تو نبیل کو اس پر رحم آ گیا۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے مصیبت میں نہیں ڈالتا، مجھے بھی شدید دکھ ہو رہا، لیکن میں ابھی مجبور ہوں، وہ آدمی دکھ سے بولا۔ وہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ رکشے والے نے ایک دفعہ پھر رکشے میں بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کی، اور اس دفعہ ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور رکشہ اسٹارٹ ہو گیا۔ لیکن تبھی جاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور انہیں لگا وہاں سے کوئی نکل رہا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ رات کے اس پہر وہاں کون ہو سکتا ہے، لیکن اس نے انہیں اس بات پر غور کرنے کی بجائے اپنے رکشے کو تیز رفتار سے بھگایا اور اپنی منزل کی جانب جانے لگا، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اب نبیل کی بائک بالکل خراب ہو چکی تھی اور اس کا کام اب ریڑھی سے دکان پر چلا گیا۔ اس نے ایک ایریا میں دکان لے لی تھی اور روز سامان بنا کر وہاں لے جاتا، لیکن سامان اب بائک پر لے جانا مشکل ہونے لگا تھا۔ اس نے سامان کے لیے ایک رکشہ خرید دیا تھا جس پر وہ روز آتے ہوئے سامان لے کر آتا اور بیچتا، اور شام میں وہ سواریاں لے کر جاتا۔ اس کے گھر کا خرچہ چلنے لگا اور 3 جوان بیٹیوں کو بیانے کی فکر بڑھنے لگی۔ اللہ نے اس کی سنی اور اس کا کاروبار بڑھنے لگا، لیکن یہ سلسلہ کچھ دیر ہی چلا۔ پھر سے اس کے کاروبار میں کمی آنے لگی اور پھر سے وہ اپنے معمول پر آنے لگا۔ اب اس کی کوشش ہوتی کہ وہ رکشے پر سواریوں والا سلسلہ بھی زیادہ رکھے۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ ابھی وہ رکشہ اسٹاپ پر کھڑا کر کے اپنے رکشہ میں بیٹھا ہی تھا کہ 3 نقابپوش لڑکیاں اس کے رکشے کی جانب آنے لگی۔ اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اپنی ایک مطلوبہ جگہ بتائی کہ انہیں وہاں جانا ہے، تو وہ حیران ہوا کہ وہ باقی سارے رکشے چھوڑ کر اس کے پاس ہی کیوں آئی ہے، تو وہ انہیں لے کر ان کی منزل پر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ان کی منزل پر پہنچا تو ان میں سے ایک نقابپوش لڑکی نے اس کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے 5000 کے نوٹ کی وجہ دریافت کی تو اس نقابپوش لڑکی نے کہا کہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کہ اس کی آواز میں کوئی سحر سا تھا کہ وہ کچھ لمحے کے لیے کھو گیا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ کہیں سے چینج کروا دیتا ہے، لیکن وہ رکی نہیں اور پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلی گئی۔ وہ اچانک مہربانی پر حیران تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کی کس طرح غیبی مدد کر دی ہے۔ اب وہ اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن کوئی بھی مسافر اسے نہیں ملا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کالی گھٹا آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ جلد ہی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ جیسے تیسے آگے بڑھ رہا تھا، بارش تیز ہونا شروع ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے پاس پہنچا، اس نے پرانا رکشہ لیا تھا۔ اب وہ مسئلہ کرنے لگ گیا تھا۔ اب اس کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں رہی تھی۔ اس کا رکشہ کل کی طرح آج پھر بند ہو گیا۔ آج وہ اکیلا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے کہ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو اسے آج بھی رکشے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ رکشہ نہیں چل رہا تھا اور بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ وہ سوچ کر رہ گیا کہ شاید ادھر کوئی ہو اور اس کی مدد کرے۔ وہ روشنی کی جانب جانے لگا۔ وہ اس وقت سب بھول چکا تھا کہ رات کے اس وقت جھاڑیوں میں کسی کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس روشنی کی جانب جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے پاس پہنچا، روشنی آگے آگے جانے لگی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا تو اسے یاد آیا کہ خواب بہت اچھا تھا، شاید اس کے ساتھ بھی کچھ بہت اچھا ہونے والا ہو۔ وہ یہ سوچ کر مزید آگے بڑھ گیا۔
بارش کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک سویٹر پہن رکھا تھا، وہ بھی بالکل بھیگ چکا تھا۔ اب اسے سردی کی شدت محسوس ہونے لگی۔ وہ لرزتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے پاس پہنچا اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ جھاڑیوں کے اندر اس طرح کوئی رہائش دیکھ کر حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی رہائش کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نقاب پوش عورت نکلی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں اس طرح ایک عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے کافی دیر کچھ نہیں کہا تو عورت خود ہی بتانے لگی کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ ان کو میرے آنے کا علم کیسے ہوا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اور کیا یہ مجھے جانتی ہیں؟ بہت کنفیوز سا ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ باہر سے ہی کمرہ نما شکل کا تھا، لیکن آگے آگے بڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا محل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کیا کوئی محل اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے۔ وہ عورت کسی ایک کمرے میں لے گئی جہاں 3 نقاب پوش لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے آج ہی ملی تھی۔ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو انہیں کسی اور جگہ چھوڑا تھا اور یہ یہاں پر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کی تو بات تھی۔ اسے کچھ غلط ہوتا دکھائی دیا۔ ڈر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ کیا وہ کسی بری جگہ پر پھنس چکا ہے یا یہ کوئی جن وغیرہ ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ارے پریشان نہ ہو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ تو اس کی آواز بھی اتنی ہی خوبصورت تھی کہ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ رکشے پر پیسے دینے والی لڑکی زیادہ خوبصورت بولی تھی۔ یہ لڑکی خوبصورت، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ تیسری لڑکی نے بھی اپنی آواز کا جادو دکھایا، لیکن اس کی آواز سن کر وہ سخت مایوس ہوا کہ اس کی دونوں ساتھیوں کی آواز تو بہت پیاری تھی اور اس کی آواز ان کے مقابلے میں اتنی ہی بدصورت اور خوفناک تھی۔ اس کو یہاں سے جلد از جلد بھیجو، مجھے اس کا وجود یہاں برداشت نہیں ہو رہا۔ اس لڑکی نے کہا تو وہ حیران ہوا کہ اس کا وجود اسے کیوں نہیں برداشت ہو رہا۔ اس کی اتنی خوفناک آواز سن کر وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ اتنی خوفناک آواز پہلی دفعہ سن رہا تھا۔ اسے اپنے دادا کی ساری باتیں یاد آئیں کہ یہ جھاڑیاں سیب زدہ ہیں اور یہاں جو آتا ہے وہ بچ کر واپس نہیں جاتا۔ اس کی سمجھنے کی صلاحیت نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے پسینے چھوٹ کے آپ لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا تو وہ ساری ہنسنے لگ گئی تھی۔ ان کی ہنسی ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی جادو تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ کوئی آواز اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم خود چل کر آئے ہو۔ پھر اس نے ان سے پوچھا کہ بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور اس طرح جھاڑیوں میں کیوں رہتی ہو؟ نبیل نے تجسس کے ہاتھوں سوال کیا۔ ہم لوگ جن زادیاں ہیں۔ ایسے ایک نقاب پوش لڑکی کے کہنے پر نبیل کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ سن کر پریشان ہوا۔ مجھے پلیز کچھ نہ کرنا، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں یہاں کبھی نہیں آتا، لیکن میرا رکشہ خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے مدد کے لیے یہاں آنا پڑا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے، 1 منٹ کھڑا ہونا بھی محال ہے۔ پلیز مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے کچھ نہ کرنا۔ وہ پریشانی اور التجا سے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گیا۔ وہ عورت جو اسے دروازے تک لے کر آئی، اس نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نقاب پوش لڑکی اٹھی اور اس دروازے کی جانب لے گئی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کی جان بخشی ہوئی ہے۔ وہ نقاب پوش لڑکی اس کے ساتھ اس کے رکشے تک گئی اور اس نے ایک منتر پڑھ کر اس کے رکشے پر پھونکا۔ منتر پڑھتے ہی رکشہ خود بخود اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ واقعی کوئی جنزادی ہے، اس نے جادو کیا۔ وہ حیران ہو کر رکشہ میں بیٹھ گیا۔ نقاب پوش لڑکی اسے بیٹھا دیکھ کر واپس مڑ گئی، لیکن وہ ابھی بھی بہت ڈرا ہوا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جھاڑیوں سے کبھی آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا، لیکن ان جنزادیوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا آگے کو چلا گیا۔ گھر پہنچا تو مریم اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ارم اور ذیشان کافی دنوں سے اپنے گھر واپس جا چکے تھے کیونکہ اس کے چچا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ انہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ مریم نے باپ کو دیکھتے ہی جلدی سے اس کے کپڑے نکالے اور کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ ایسے ہی تکارا جا کر لیٹ گیا اور نہ جانے کب ہی ان سوچوں کی الجھن میں پڑا ہوا سو گیا۔ وہ شدید افسردہ ہو کر سویا تھا تو خواب میں بھی بہت دکھی تھا۔ وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک دن سنسان جگہ پر اکیلا اور تنہا کھڑا ہوا ہے۔ اچانک سے وہاں اسے ایک روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور مسلسل بھاگتا ہی رہتا ہے۔ آخر کار وہ جب اسے پکڑنے میں ناکام ہوتا ہے تو تھک کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن روشنی کی کرن خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ وہ اسے حاصل کر کے وہاں سے اٹھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ آخر کیسا خواب تھا۔ وہ سوچتا ہوا روز کی طرح اٹھا اور مریم کی مدد کرنے لگا۔ سموسوں کے کام سے فارغ ہو کر اب وہ سواریوں والا کام کر رہا تھا۔ شام پڑ گئی تھی، لیکن ابھی اس سے ان مسافروں کو
جو اس کے رکشے میں بیٹھے تھے ان کی منزل پر پہنچانا تھا۔ ان کی منزل پر پہنچا کر آتے آتے اسے رات ہو گئی۔ جیسے وہ اپنی سڑک پر پہنچا، اندھیرے نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ سردی سے ہر چیز تھر تھڑا رہی تھی۔ کل والا سارا منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ ویسے ہی وہ اس جھاڑیوں کے قریب آیا، اس کو ایک ڈر نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ آج وہ کسی بھی ایسے حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل نہ جانے کیسے اس نے اپنی زندگی کی خلاصی پر رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ پہنچا تو اس کا رکشہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ ڈر نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اس کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اس دن تو ان جنزادیوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، لیکن اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گی۔ وہ پریشانی سے رکشہ کو سٹارٹ کرنے لگا کہ کسی طرح سے وہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن وہ کسی طور پر سٹارٹ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیب سے فون نکال کر کسی جاننے والے کو فون کرنے لگا تاکہ وہ جلدی سے یہاں سے کسی طریقے سے نکل سکے، لیکن یہ کیا؟ وہ حیران ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے دیکھا تھا موبائل کی بیٹری فل تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے کال کی تھی، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ موبائل بند ہو گیا؟ اس نے بہت کوشش کی، لیکن آج کوئی چیز بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ اس کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے جب اس نے آج پھر اس روشنی کو ان جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تبھی اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی ایک چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ وہاں پر وہی بوڑھی عورت جس نے دروازہ کھولا تھا، نقاب میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ عورت بولی کچھ نہیں اور چپ چاپ کھڑی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ مزید ڈر گیا کہ نہ جانے وہ عورت کیوں آج پھر اس کے پاس آئی ہے۔ اس عورت نے اس کو جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ وہاں پر کوئی چھوٹی سی بچی بہت عجیب و غریب شکل میں کھڑی دیکھ کر اسے ہنس رہی تھی اور اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگا، لیکن وہ بچی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک درخت کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اس کا سر جیسے ہی درخت کے ساتھ لگا وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ صرف مدد کرتا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک عالیشان کمرے میں تھا۔ اس نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ وہ ایک دفعہ پھر پھنس چکا ہے۔ اب پھر وہ ان جننیوں کی قید میں آ چکا ہے۔ اب تو اس کا بچ کر جانا ناممکن ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد کر لیے۔ اس نے اپنی ہر خطا پر معافی مانگ لی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دے۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ ایک نقاب اور جنزادی اس کے پاس کھانا لے کر آئی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ وہ اسے نقصان پہنچانے کی بجائے اس کی خدمت کیے جا رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ نقاب اور جنزادی وہاں سے چپ کر کے چلی گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اٹھا نہ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ صحیح اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا پلیٹ میں کھانا ہے جو اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس نے دوپہر سے کچھ خاص کھانا نہیں کھایا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ پیچھے ٹال لیا اور پھر اچانک کھانا کھانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ واقعی میں پھنس چکا ہے۔ تو کیا تم لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑو گی؟ میں خوف سے کہا تو وہ لڑکیاں پھر ہنسی۔ ارے ہم تمہیں یہاں نہیں رکھیں گے، ہم تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نقاب پوش جنزادی بولی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیسا معاہدہ؟ کہ تم یہاں سے صحیح سلامت چلے جاؤ گے اور جا کر اپنا بہت اچھا کاروبار بھی شروع کر سکو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس بوڑھی سی نقاب پوش عورت نے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ جنزادیاں ہیں، بھلا وہ ان کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ کیسا کام؟ پلیز پہیلیاں نہ بجھوائیں، مجھے سیدھی بات بتاؤ۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ تمہیں ہم تینوں سے شادی کرنا ہوگی، اس عورت کی بجائے ایک جنزادی نقاب پوش لڑکی نے جواب دیا۔ ان کی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ کیسے وہ ان تین لڑکیوں اور وہ بھی جنزادیوں سے شادی کر سکتا ہے؟ اور یہ کوئی کھیل تھا کہ وہ انسان ہو کر جنزادیوں سے شادی کرتا؟ اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اسے وہ معاہدہ کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا۔ لیکن کیوں؟ میں انسان ہوں، میرا تم لوگوں سے کیا جوڑ؟ میں بھلا تم لوگوں سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ اگر تم یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر باقی لوگوں کی طرح تمہارا انجام بھی موت ہوگا۔ اور جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ کیونکہ اس جن کو کچھ عرصے کے لیے کہیں جانا پڑ گیا ہے اور اسے تمہارے آنے کا علم نہیں ہے، ورنہ باقیوں کی طرح تم بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ جس طرح ہم دوسرے آدمی مدد کے لیے بلائے اور ان کا انجام موت ہوا، اس طرح تمہارا انجام بھی موت ہونا تھا۔ لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس جن کو تمہارے یہاں آنے کا علم نہیں ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارا معاہدہ قبول کر لو
ورنہ یہاں سے جانا تو تمہارا ناممکن ہے. ہم تمہیں تب تک قید رکھیں گے جب تک وہ جن نہیں آ جاتا. پھر تمہارا انجام وہ خود ہی دیکھ لے گا. وہ اسے کہہ رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے. وہ کافی دیر سوچ کر وہ اپنی جان بچانے کو پھر ان کے معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہو گیا. لیکن میری بھی 2 شرطیں ہیں. اس نے ان سے کہا. کیسی شرطیں؟ ایک نقاب پوش جنزادی نے حیرانی سے پوچھا کہ کیسا انسان ہے کہ جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی شرطیں رکھ رہا ہے. میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اس اکھڑ مزاج اور تلخ مزاج جنزادی سے شادی نہیں کروں گا. مجھے اس کی آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے. تو میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس خوفناک جنزادی کے بجائے تینوں باقی نقاب پوش آگ بگولا ہو گئی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ایسا کہنے کی؟ اس عورت نے کہا تو وہ خوفناک آواز والی جن نے اسے روک دیا. ارے بی بی جان، اسے ویسے ہی بتا دیں کہ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو بھی اسے ایسا کرنا ہوگا. شرط ماننے والی بات ناممکن ہے. اسے اپنی یہ شرط بدلنی پڑے گی. وہ دوبارہ بولی تو اس کے لہجے میں غصے کی بجائے دکھ کا عنصر نظر آیا. وہ بہت افسردہ سے لہجے میں بولی تو نبیل شرمندہ ہو گیا کہ اس نے ایسے ہی کسی کا دل دکھا دیا. اچھا تمہاری دوسری شرط بتاؤ کیا ہے؟ ان سب کی بجائے وہ خوفناک آواز والی جن زادی بولی کہ آپ میری ساری بیٹیوں کی شادی میں میری مدد کریں گی. ان سب کے شدید رد عمل کی وجہ سے وہ بھی ڈر گیا تھا، لیکن ڈر کر آہستہ سی آواز میں اپنی دوسری شرط بتائی. اسے ڈر تھا کہ چاہے اس دفعہ بھی وہ بھڑک اٹھے، لیکن اس کی امید کے خلاف وہ چپ رہی. ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دوسری شرط منظور ہے. اب پھر ان میں سے کسی اور کے بولنے کی بجائے وہ خوفناک آواز والی جنزادی ہی بولی. چلو میں بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں. وہ اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کا سوچ کر خوش ہوا. لیکن کیا مجھے یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ اس نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا. پہلے شادی کرو پھر دوسری بات کرنا. اب کہ اس بوڑھی عورت نے اسے غصے سے ڈانٹا. اس بوڑھی عورت نے ہی اس کی اپنے طریقے سے شادی کروائی. ان کی شادی کرنے کا انداز بالکل الگ سا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ایک کر کے تینوں نقاب پوش جنزادیوں سے شادی کر لی. شادی کرتے ہی ان جنزادیوں نے اپنے نقاب چہرے سے ہٹا دیے. ان کی شکلیں خوفناک نہیں تھی، وہ بہت پیاری بھی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی اس کی نظر تیسری جنزادی پر پڑی جس کی آواز خوفناک تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی تھی. وہ ایک دم ڈر گیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر خود کو نارمل کیا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ تم لوگوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم لوگوں کا مجھ سے شادی کر کے کیا فائدہ ہے؟ وہ بھی حیران تھا. اب اسے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا. یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. ہم 3 بہنیں اپنے باپ اور بی بی جان کے ساتھ رہتی تھی. ہم لوگ اپنے گھر میں بہت خوش باش رہتے تھے. ایسے ہی بہت عرصے کی بات ہے کہ ہماری بستی میں ایک جن کا باغ تھا. وہ جن بہت ظالم تھا. اس کا ایک بیٹا تھا. ہم بہت شرارتی لڑکیاں تھی، کھیلتی کودتی ہر وہ کام کرتی جو بالغ لڑکیاں اس عمر میں کرتی تھی. وہ ہر کسی سے بہت زیادہ چھیڑخانیاں کرتی تھی. اس دن بھی ہم معمول کے مطابق ایسے ہی کھیلتی کودتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی بہن اس باغ تک چلی گئی. اس جن کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا. اس نے اپنے باپ سے اسے شادی کرنے کی ضد کی، لیکن اس کا باپ اس کی شادی اپنے کسی بھائی کی بیٹی سے کروانا چاہتا تھا. ان باپ بیٹے کی روز بحث ہوتی. آخر ایک روز ان دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوئی. باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کو بس تھوڑا سا نقصان دینا چاہا، لیکن اس کا منتر الٹا ہو گیا. اس کا بیٹا خود اس کے اپنے ہاتھوں سے ہی ایک لمحے میں خاک ہو گیا. وہ کتنے دن پاگلوں کی طرح چیختا رہتا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے بدلے کے طور پر میرے باپ کا قتل کر دیا، لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں ملا. اور اس نے ہماری چھوٹی بہن اس کی آواز اور شکل چھین کر اسے انتہائی ڈراونا بنا دیا. اس کے بعد ہم نے نقاب لینا شروع کر دیے، لیکن اس جنزادی نے پھر بھی ہماری جان نہیں چھوڑی. ہمیں یہاں قید کر دیا. اب ہم ایک لمبے عرصے سے قید ہیں. ہماری کیسے رہائی ایک ہی صورت ممکن ہے، جب کوئی انسان ہم تینوں سے شادی کرتا اور جیسے ہی اسے وہ انسان چھوئے گا وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی. اس نے اس ڈراؤنی شکل اور آواز والی جنزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتائی. تو اس کا مطلب اب آپ آزاد ہو؟ نبیل اس سارے قصے پر اتنا حیران تھا کہ اس نے حیرانی سے سوال کیا. ہاں، ہم اب اس جن کی حراست سے آزاد ہیں، لیکن اس کی شکل تب بدلے گی جب تم اسے چھوؤ گے. اس کو چھوتے ہی یہاں سے ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی دنیا میں چلی جائیں گی. لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اب ہم تمہاری غلام ہیں. تم جو کہو گی ہم وہی کریں گی. اس کی بات پر نبیل خوش ہوا کہ اب وہ جادو سے اس کی مدد کریں گی اور وہ صحیح سلامت گھر بھی جا سکے گا اور وہ اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی. وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا. اس کی خوشی دیکھ کر وہ سب اس کی شکل دیکھنے لگی. دیکھو، میں نے تم لوگوں سے شادی کر تو لی ہے، لیکن تم لوگوں کو میری شرط پوری کرنی ہوگی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا. اس نے صاف الفاظ میں کہا تو اس لڑکی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ بہت خوش ہوا. اس نے آگے بڑھ کر اس جنزادی کو چھوا.
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بیابان سنسان جنگل میں کھڑے تھے۔ اس جنزادی کا چہرہ اپنی باقی دونوں بہنوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہاں پر تبھی جن حاضر ہوا۔ ان چاروں جننیوں نے اس کا مقابلہ بہت اچھے سے کیا اور کچھ ہی لمحے میں اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ان سب کی اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو گئی کہ انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لے ہی لیا۔ اب ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ ادھر نہیں رہ سکتی۔ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر نہیں کرنا اور ان کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ہمارا تمہارے ساتھ گہرا تعلق ایسے ہی رہے گا۔ اس بوڑھی جنی نے اس سے کہا۔ وہ ان جنزادیوں کے ساتھ چلتا ہوا جھاڑیوں سے نکل آیا، لیکن جب وہ باہر سڑک پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اس کے رکشے کی جگہ ایک نیا رکشہ کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تو وہ چاروں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس نے جنزادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم اپنی بستی جا رہی ہیں، لیکن روز ہم میں سے ایک آپ کے پاس آیا کرے گی آپ سے ملنے کے لیے، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہم اسی وقت آپ کی مدد کو حاضر ہو جایا کریں گی۔ ان میں سے سب سے بڑی نے تفصیل سے اسے بتایا تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ اب اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں بچی۔ اب وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنی بیٹیوں کو یہ ساری تفصیل سنانا چاہتا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔